جہاں انسان مانگنے کا انتظار نہیں کرتا اور عطا کرنے والا عطا کر دے تو اسے کہتے ہیں کرم. اصحاب حسین کا کرم دیکھیے. پوری توجہ چاہتا ہوں, تھوڑی سی تمہید میں پہلے عرض کر دوں. سخاوت بھی عربی ورڈ ہے, مگر خدا نے اپنے لیے سخی نہیں کہا ہے, ہمیشہ اپنے لیے کریم کا لفظ استعمال کیا ہے. سخاوت بھی بہرحال عطا کرنے والے ہی کا نام ہے, لیکن سخاوت سوال کا انتظار کرتی ہے. جو شکم مادر سے عطا کر رہا ہے وہ اپنی عطا میں کس کے سوال کا منتظر ہے؟ مانگنے والا مانگنے کی میننگ نہیں جانتا تھا, عطا کرنے والا اپنی مصلحت کو بھی جانتا تھا, ہماری ضرورت کو بھی جانتا تھا. اس کے بارے میں یہ کہنا کہ ہم مانگتے ہیں اور وہ دیتا نہیں, بعض لوگ کہتے ہیں کہ خدا کی حکمت ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی. تمہاری عقل کیا, اس کی مصلحت کیا؟ تم کون ہو, تمہاری بساط کیا, تمہاری عقل کیا, تمہاری حیثیت کیا جو خدا پر اعتراض کر رہے ہو؟ اس کی حکمت ہمارے سمجھ میں نہیں آتی. اس کی اس کائنات میں یہ اپ اینڈ ڈاؤن کیوں ہو رہا ہے, یہ نشیب و فراز کیوں ہے, کوئی مالدار ہے کوئی فقیر ہے, یہ حکمت ہمارے سمجھ میں. تمہارے عقل میں اتنی گنجائش ہے کہ وہ لامحدود کی حکمت کو تصور کرے لائے؟ کیا تمہارے ذہن میں؟ ایک مولانا صاحب تھے, انہوں نے خطبے میں بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کی خلقت میں کہیں بھی بے ڈھنگا پن نہیں ہے. کہیں میں یہ ورڈ استعمال کروں گا, بے ڈھنگا پن. اب میں آپ کی توجہ کو مبذول کرنے کے لیے ایک جملہ کہتا ہوں. ایک پتے کو آپ دیکھیے, قرآن مجید دعوت فکر دے رہا ہے. ایک لیف, ایک درخت کا ایک پتا. قرآن مجید کہتا ہے ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت. خدا کی تخلیق میں تم کوئی عیب نہیں دیکھو گے, کہیں بے ڈھنگا پن تم نہیں دیکھو گے اس کی حکمت میں. ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فانظر ثم انظر هل ترى من فطور ثم انظر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر. دیکھو ایک پتے کو ایک بار دیکھو, 2 بار دیکھو, 10 بار دیکھو, 100 بار دیکھو, 1000 بار دیکھو, 1,00,000 مرتبہ دیکھو, نگاہ تھک کے واپس آ جائے گی, کوئی عیب پتے میں تم نہیں نکالو گے. نگاہ تھک کے واپس آ جائے گی. قرآن مجید کا دعویٰ چیلنج ہے, تمہاری نظر تھک کے واپس آ جائے گی پلٹ کے, کوئی عیب اس کی حکمت میں تم نہیں ہوگی. تو وہ تھے سائنٹسٹ, مولانا نے کہا کہ اللہ کی حکمت میں کوئی بے ڈھنگا پن نہیں ہے. تھے سائنٹسٹ, مجلس ختم ہوئی, انہوں نے کہا مولانا صاحب اللہ کی حکمت میں بے ڈھنگا پن ہے, اللہ کی تخلیق میں بے ڈھنگا پن ہے. کہاں نہیں ہے؟ آپ لوگ ذرا آگے آئیے پلیز. آپ لوگ دیکھیے مجلس میں جس کو ہو, آپ لوگ آگے آئیے. پھر وہ سائنسدان مولانا نے کہا کہ بھی اللہ کی تمہاری عقل کیا اور خدا کی مصلحت اور اس کی حکمت تم کیسے سمجھ سکتے ہو؟ اللہ کی تخلیق میں کوئی عیب نہیں ہے, کہیں بے ڈھنگا پن نہیں ہے. کہا مولانا میں جانتا ہوں, میں سائنٹسٹ ہوں, آپ میرے ساتھ چلیں باغ میں. ٹھیک ہے, لے کے چلو. باغ میں گئے. سائنسدان نے کہا مولانا صاحب یہ کدو کی بیل آپ دیکھ رہے ہیں نا, اس میں بھاری 20-30 کلو کی کدو لگتی ہے. یہ نازک بیل, بڑی نرم و نازک بیل ہے جو کوئی بوجھ کو برداشت نہیں کرتی, اور 10-20 کلو کے کدو اللہ تعالیٰ اس میں پیدا کر رہا ہے. اور یہ آم کا درخت اتنا بڑا طاقتور درخت, چھوٹے چھوٹے آم ہیں, کیا یہ اللہ کی تخلیق میں عیب نہیں ہے؟ مولانا صاحب کہہ رہے تھے عیب نہیں ہے, اس مصلحت کو تم سمجھ نہیں سکتے. وہ بوڑھے ہو چکے تھے سائنسدان, بڑھاپے کا جانور ان کے سر کے بالوں کو بھی چر چکا تھا. باغ سے گزر رہے تھے, ایک آم ان کے سر پر ٹپکا. مولانا نے کہا حکمت سمجھ میں آئی خدا کی, آج اگر کدو ہوتا تو تمہارا حشر کیا ذرا مولانا آواز میں صلوات پڑھے محمد
انسان کی عقل کہاں، اس کی مصلحت کہاں، اس کی حکمت کہاں. اس سے یہ کہنا کہ یہ اپ اینڈ ڈاؤن کیوں ہے ہمارے معاشرے میں، کوئی امیر کیوں ہے، کوئی غریب کیوں ہے. اللہ تعالیٰ بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم مانگتے ہیں، وہ ہمیں عطا نہیں کرتا ہے. ان بے سمجھوں کی سمجھ میں یہ نہیں آیا کہ دعا زبان کی وائبریشن کا نام نہیں ہے، دل کی